ناظرین، ہمارے عظیم بھائی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی حدیث پیش کی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ایک باغی گروہ قتل کیا کرے گا، اور جس طرح سے انجینئر علی مرزا صاحب استدلال کرتے ہیں کہ یہ باغی گروہ جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ ہے، اور اس حدیث کے مقابلے میں جو میں حدیث آپ کو پیش کرنے والا ہوں وہ حدیث آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھینچ لے گی، جو میں ابھی حدیث آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. کیونکہ جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ والی حدیث سے آپ استدلال کرو گے تو میرے بھائی ایک طرف ایک حدیث سے آپ استدلال کرو گے عمار کو باغی گروہ نے قتل کیا ہے، اور دوسری حدیث میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو منافق کہا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے منافق قمیض اتروائیں گے، تو مت اتارنا. تو یہ حدیث جو ہے منافقین کے لیے ہے. یہ بھی میں حدیث کو آپ کو پوری بیان کروں گا، یہ تو میں نے ابھی تو میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ایک حدیث سے استدلال کرو گے اور صحابہ کرام کے ایک گروہ کو جو ہے وہ باغی ٹھہراؤ گے تو دوسری حدیث سے صحابہ کرام کے دوسرے گروہ کو منافقین ٹھہرانا پڑے گا. میرے بھائیوں، انجینئر علی مرزا کی سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے آپ کے سامنے وہ حدیث تو بیان کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی، لیکن وہ حدیث بیان نہیں کی جو حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے. دیکھیں بھائی، جس طرح سے ہر مسلمان کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، ہمارے دل میں بھی ہے. اور میں اس بات کو کہنے سے پہلے آپ سب سے پیشگی معذرت کرتا ہوں کہ میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے غلطی سے یا آپ کو سمجھانے کی غرض سے جس سے جو ہے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ نظر آتا ہو کہ صحابہ کرام کی کوئی تذلیل ہوئی ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے مجھے، نقل کفر نباشت، کہ مجھ سے میری زبان سے اگر کوئی ایسی غلط بات نکل جائے تو مجھے آپ بھی معاف کریے گا، اور اللہ پاک سے بھی دعا کرتا ہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ مجھے معاف فرمائے. کیونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام کی تذلیل کروں، نعوذ باللہ. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت کی شان گھٹاؤں یا ان کے اوپر تنقید کروں، نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ انجینئر صاحب نے جو تصویر کا ایک رخ آپ کو دکھایا ہے، میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھاؤں، آپ کے سامنے وہ احادیث بھی بیان کروں جس سے انجینئر صاحب کا رد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا انجینئر صاحب کے موقف کا رد ہو رہا ہے. آپ صحابہ کرام کے ایک گروہ کو اگر باغی ٹھہراؤ گے تو دوسرا گروہ بھی منافق ٹھہرے گا، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. اس لیے کہ کتب احادیث میں ایسی احادیث موجود ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کی بھی بہت سی غلطیاں سامنے آتی ہیں، نعوذ باللہ، بولنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے بھائی، ٹھیک ہے. اور جب مصنف ابن ابی شیبہ سے انجینئر صاحب معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف احادیث بیان کرتے ہیں تو یہ احادیث کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا ان احادیث کو انہوں نے کیوں نہیں بیان کیا ہے. جیسے کہ وہ بیان کرتے ہیں نا کہ ہم تو حق بات بیان کر رہے ہیں، قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اہل بیت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو کیوں نہیں بیان کیا. تو اہل بیت کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں ان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس کو کیوں نہیں آپ نے بیان کیا، کیوں نہیں بیان کیا آپ نے؟ اور سازشوں کی ابتدا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قتل سے ہوئی، ان کی شہادت سے ہوئی. آپ واقعہ کربلا بیان کرتے ہو، جنگ جمل بیان کرتے ہو، جنگ صفین کی روایات بیان کرتے ہو، نہ بیان کرتے ہو تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی احادیث بیان نہ کرتے ہو. بھائی کیوں بھائی؟ یہ منافقت کیوں ہے آپ کے اندر؟ جب آپ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پڑھی تو وہی تو یہ بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہے نا جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جس میں انگلی اٹھتی ہے، نعوذ باللہ، انگلی اٹھتی ہے، مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، انگلی اٹھتی ہے میرے بھائی. لیکن آپ وہاں وہ بیان نہیں کرتے، یہ آپ کی منافقت ہے. ہمارے علماء نے جو یہ احادیث بیان نہیں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. آپ جو ہم پر آپ جو نازبی کا اعتراض کرتے ہیں نا کہ تمام اہل سنت کے اوپر آپ نے کہہ دیا کہ نازبی ہے، اس لیے کہ اہل بیت کی کے خلاف جو ہونے والی سازشیں تھیں وہ یہ نازبی بیان نہیں کرتے. تو میرے بھائی اس کی بہت بڑی مصلحت ہے. ہمارے علماء اہل سنت والجماعت یا حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان تمام مکاتب فکر کے علماء نے یہ احادیث اس لیے نہیں بیان کیا آپ کے سامنے کہ عام عوام کم عقلی کے سبب فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. جیسے کہ آج انجینئر علی مرزا صاحب نے جب یہ احادیث بیان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تو فتنے میں مبتلا ہو گئے سب کے سب.
آج دیکھو کیسا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ دیکھو, فیس بک پہ دیکھو, ہر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بھونک رہا ہے. جس کو دیکھو منہ اٹھا کے بھونک رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف. کیوں؟ انجینئر علی مرزا صاحب کی یہ مرہون منت ہے, یہ ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. تو میرے بھائی میں آج آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوں نا, اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ میں تصویر کا دوسرا رخ آپ کو بتاؤں, دکھاؤں آپ کے سامنے کہ میرے بھائیوں, اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بولو گے تو اگلی انگلی آپ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے گی. انجینئر نے آپ کو وہ احادیث بتائیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی, وہ احادیث نہیں بتائیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھی ہیں, اور انہی کتابیں انہی کتب حدیث میں ہے, اور میں آپ کو وہیں سے یہ دلائل دوں گا. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا علماء کو بہت بڑا درجہ دیا ہے, اور یہی فرمایا اللہ پاک نے بھی کہ علم کی باتیں عالموں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ عالمی ہے جو اس علم کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ سے چھپا کر رکھا. ان صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے, مشاجرات صحابہ کے خلاف بولنے اور بدزبانی کرنے کے اوپر علماء نے آپ کو روکا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اب دیکھیے اس جملے میں کتنی جو ہے نا سوچنے سمجھنے والی اور جو ہے نا عقل والی بات ہے. یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا اس حدیث کے بارے میں, یہ ایک عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے. علم نہیں فرمایا, سمجھ عطا فرما دیتا ہے, سمجھ عطا فرمایا. ٹھیک ہے, تو سمجھ کا مطلب کیا ہے؟ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. انجینئر علی مرزا نے 2-4 کتابیں پڑھ لی تو علم تو ان کے پاس بھی آ گیا, جیسے کہ وہ اپنے آپ کو عالم بناتے ہیں, سمجھتے ہیں. تو علم ہونا بڑی بات نہیں ہے, علم کی سمجھ ہونا بڑی بات ہے. اور الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت کے پاس جو علماء ہے ان کے پاس دین کی سمجھ ہے, صرف علم نہیں ہے. جبکہ انجینئر علی مرزا صاحب کے پاس تو پورا علم بھی نہیں ہے, سمجھ کیا ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ناسمجھی میں, گمراہیت میں آپ کے سامنے مشاجرات صحابہ کے مسائل کو چھیڑ دیا ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو سمیٹنا ہے اور اپنی عوام کو اس فتنے سے نکالنا ہے. دیکھو میرے بھائیوں, جس طرح سے ابن سبا کا فتنہ صحابہ کرام میں اختلافات پیدا کر گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اوپر الزامات لگائے, اور کس کے سامنے لگائے؟ اہل بیت کے سامنے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ابن سبا کے گروہ نے بھڑکایا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, تاریخ طبری میں یہ پوری روایت موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھیجا اس فتنے کے بارے میں پتہ کرنے, 4 صحابہ کرام کو بھیجا تھا, اس میں ایک حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں آئے, چاروں میں سے 3 صحابہ کرام واپس لوٹ گئے, عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نہیں لوٹے. اس پر بڑی تشویش بھی ہوئی, سب نے سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ فتنے کی نظر ہو گئے یا ان کو کسی نے شہید کر دیا. پتہ چلا کہ بعد میں وہ کافی دنوں بعد دیر سے وہ واپس لوٹے, لیکن آئے. لیکن جب وہ آئے تو وہ فتنے میں مبتلا تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ میری طرف سے نہیں ہے, یہ میرے الفاظ نہیں سمجھ رہا آپ, یہ تاریخ طبری میں ہے. ٹھیک ہے, اور حضرت عمار بن یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گمراہ کرنے والے میں 3 نام ہیں, 3 نام. اس میں ایک ابن سبا کا بھی نام ہے. ابن سبا کے بارے میں تو انجینئر علی مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو کوئی شخصیت ہی نہیں تھی, یہ تو آیا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں. آدھی بات بیان کرنا, پوری نہیں, کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جلوا دیا, اس کو جلا دیا تھا. میرے بھائی کیوں جلایا تھا؟ کوئی وجہ ہوگی نا, ایسے تو نہیں جلا دیا تھا. اس نے کیا کیا فتنے پھیلائے, کیا کیا باتیں کی, یہ تو آپ بیان کرتے نہیں ہو. حالانکہ ابن سبا کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہیں, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا. یہ بہرحال یہ بہت لمبی ہو جائے گی. ابن سبا کا ٹاپک جو ہے نا میں ابھی نہیں چھیڑ رہا آپ کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پروگرام آج کا جو ہمارا مناظرہ ہے نا وہ ابن سبا کو لے کر بہت طویل بحث ہو جائے گی, لہٰذا میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کرتا ہوں, اس کو میں اسکپ کرتا ہوں. میں انشاءاللہ اس پہ پروگرام کروں گا, اس کے اوپر میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ ابن سبا کا کیریکٹر تھا مسلمانوں میں, اس نے کس طرح سے امت مسلمہ کو فساد کی نظر کیا, کس طرح سے صحابہ کرام کو اکسایا بھڑکایا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف اکسایا بھڑکایا, اور پھر
یہ شہادت عثمان تک مسئلہ پہنچا. یہ میں پورا آپ کو پس منظر بیان کروں گا اور دلائل کے ساتھ، اپنی طرف سے نہیں. آج یہ کہتے ہیں نا انجینئر صاحب کہ ابن سبا تو کوئی کیریکٹر نہیں تھا. میرے بھائی اگر ابن سبا کیریکٹر نہیں تھا اور اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا حضرت عثمان غنی کے قتل میں، اور یہ جنگ صفین، جنگ جمل میں اگر وہ کیریکٹر نہیں تھا، اس نے نہیں کیا یہ سب، تو پھر تو آپ سیدھا سیدھا الزام لگاتے ہو کہ صحابہ کرام نے یہ کیا. یعنی سب سے پہلے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قاتل کون؟ بقول انجینئر علی مرزا، ہمارے نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے. انجینئر علی مرزا صاحب جس طرح سے استدلال کرتے ہیں، اگر ان کی بات مانو گے تو پھر ابن سبا تو گیا غائب، اب کون بچا؟ صحابہ کرام. تو اس کا مطلب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام نے شہید کروایا. اگر صحابہ کرام کے اوپر الزام لگاتے ہو، جیسے کہ انجینئر علی مرزا صاحب بیان کرتے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلافت میں صحابہ کرام سے متنفر ہو گئے تو ان کے فیصلوں سے، اور انہوں نے اپنے اقربا کو نوازنا، اپنے رشتے داروں کو نوازنا شروع کر دیا تھا، اور ان کے کئی غلط فیصلے تھے حج تمتع کے مسئلے کے اوپر. انجینئر صاحب نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے اختلاف کیا حج تمتع کے مسئلے پر. تو میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے الگ الگ ایپیسوڈز میں کروں گا، اور ان کو واضح طور پر آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ، بخاری مسلم کے ساتھ آپ کو دلائل پیش کر کے دکھاؤں گا کہ یہ جھوٹ ہوا ہے انجینئر صاحب نے. صحیح ہے، یہ آگے کے ٹاپک ہے ہمارے. بہرحال واپس آتے ہیں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مسئلے کے اوپر، ان کی شہادت کے اوپر. تو اب میں سب سے پہلے آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر جو واقعات ہوئے اور کس کس طرح سے ہوئے، اور ان میں شہادت میں کون کون لوگ ملوث تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے میں کون لوگ ملوث تھے، یہ صحیح احادیث سے میں آپ کو پیش کروں گا کہ کون لوگ تھے، اور ان لوگوں کے اوپر کن کن ان کے اوپر کس طرح سے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے لعنت کی، ان کو جو ہے نا فی النار کہہ کر جو ہے مخاطب کیا. یہ میں آپ کو صحیح احادیث، مستند احادیث، صحیح سند کے ساتھ احادیث روایات پیش کر کے ثابت کروں گا کہ یہ کون تھے. پھر آپ کے اوپر چھوڑ دوں گا کہ اب آپ انجینئر کی مان لو یا ہماری مان لو. ٹھیک ہے نا.